آقا ان کے اخلاق سے آدمی وہ درجہ پاتا ہے جو ایک صائم اللیل صائم النہار، دن کو روزہ رکھتا ہے اور رات کو وہ قیام کرتا ہے، لیکن دوسرا ہے مٹھاس ہے زبان میں، یہ اس کو اللہ اخلاق میں دے دیتا ہے۔ ایک جگہ فرمایا کہ جنت میں وہ لوگ بڑے سلامتی سے جائیں گے، 3-4 چیزیں فرمائی، اس میں ایک یہ فرمایا کہ اس کی زبان نرم ہوتی ہے، نرمی سے بات کرتا ہے، نرمی سے۔ ایک اللہ والے کے پاس کوئی گیا، بولا تم ایسے ہو ایسے ہو ایسے ہو، کہ اگر ایسا ہوں تو اللہ سے معافی مانگ لوں گا، اگر ایسا ویسا نہیں ہوں تو اللہ تم کو معاف کر دے، جھگڑا ہی نہیں ہے۔ آقا جی اپنے مالوں سے تم لوگوں کو وسعت نہیں دے سکتے، اخلاق سے وسعت۔ کہا جس کا اخلاق اچھا ہوگا میرے قریب تر وہ ہوگا، بہت قریب ہوگا، جس کا اخلاق خراب ہوگا دور تر ہوگا۔ جس کا اخلاق اچھا ہوتا ہے وہ نہیں کہتا اس نے بد زبانی کی، ایسے بولتا ہے، وہ بد زبانی کرے نہ کرے، جیسا بھی تو اچھا بول، اچھے کے ساتھ اچھا بول، برے کے ساتھ بھی برا اچھا بول، یہ بہت بڑی چیز نعمت آپ کو حاصل ہو گئی۔ کہا عورت رات دن عبادت اور ریاضت کرتی ہے لیکن اخلاق اس کے اچھے نہیں، آ کر کے جہنم میں جائے گی۔ عبادت کے ساتھ طریقت میں سب سے بڑی چیز اخلاق ہے، کیونکہ نبی کریم اس کو بہت پسند کیا ہے اور اس کی بہت فضیلت بتائی ہے، قرآن نے اس کی بڑی تعریف کی ہے۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، کہ اس کے درمیان کی دشمنی ہے، دشمنی کرتا ہے، مثلا واقعہ دشمنی، لیکن وہ ایسا رویہ کرتا ہے جیسے اس کا گہرا دوست ہے، دوستی کے رنگ میں سے بات کرتا ہے۔ تو خدا کی کیا تعریف کی، وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، یہ انہی کے پاتے ہیں اس چیز کو کہ جو صبر کرتے ہیں، چیزیں صبر کرنا پڑتا ہے بد اخلاقی، تو یہ اچھا ہی نکلے گا نا۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، جس کی قسمت بہت ہی عظیم ہو، بتاؤ یہ اکثر لوگوں سے نہیں ہوتا۔ ویسے مزاج میں تو ویسے ہی نہیں ہوتا ہے، مزاج نہ میں کسی غلط بات ہو جائے یا ویسے طبی اخلاق کا اچھا نہیں ہے تو بھی اچھا ہو، کیسے نہیں دیکھتے ہو، جس کو دیکھ لیا تو اچھا بن جا، ایسی بہت سی حدیثیں ہیں، لیکن فائدہ کیا؟ لیکن میں کہتا ہوں اس کو یہ حاصل ہوتا ہے جس کے دل میں خیال آقا جی کا آتا جاتا ہے، وہ نہیں کر سکتا۔ وہ ایک ہی دفعہ سن لینا آقا جی ایسا پسند کرتے ہیں، مگر کوئی گالی بھی دے اور پیشاب کے جوتے ہی میں پیشاب بھی کر جانا، وہ نہیں بولے گا، وہ کہے گا آقا جی ایسا پسند نہیں کرتے ہیں، جو وہ پسند کرتے ہیں میں ویسے ہی بولوں تو اچھا ہے۔ دل اس میں نہیں ہے، زبانی بکواس سے کیا ہوتا ہے، نمازوں سے کیا ہوتا ہے، اس سے کیا ہوتا ہے جب اخلاق اس کے اندر نہیں ہے۔ اور یہ اللہ کیوں کہتے ہیں، اگر تیرے اندر محبت پیدا ہو جائے خدا کی، عظمت اتر آئے، تو تو پھلدار درخت کی طرح ہو جائے گا، کہ اس کو پھل لگا ہوتا ہے، نرمی سے جھکا ہوتا ہے۔ اس ٹہنی کو پھل لگے اور ٹہنی جھکی رہتی ہے، ہمیشہ بوجھ ہوتا ہے پھل کا، اس پر وہ کرتی نہیں ہے، ایسے پھل لگتا ہے اس کو اور پھر جھکی رہتی ہے۔ اور آگے کی اور یہ اللہ کیا کہتے ہیں، کوئی پتھر مارتا ہے اس کو تو پھل گراتی ہے۔ ایک شخص تصویر کرم ہو گیا جی جدہ میں، کوئی زبان ماری ہوئی، اس نے کہا تیری ماں کو، ایک تو ہے نا صحبت نہ میرے بار ہوں، غلطیاں کر کی اور ہوتی ہے، ایک پڑھے لکھے ہوں، ہاں جی، پھر وہ ایسی اپنا امتیاز سمجھیں اور باتوں میں لوگوں میں امتیاز سے بولیں اور جیسے کچھ اپنی امتیاز جانتے ہیں، ان کو خدا کی مار ہے منحوسوں کو۔ جاہل تو جاہل ہی عادل الجاہلین، تو کچھ صالحین کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا، میں کچھ جانتا، صالحین کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا، دنیا دار دیندار نہیں تھا، لیکن صالحین سے اس نے اخلاق کا پہلو لے لیا کہ دنیا داری کرے، اس کو خوب مفت میں اللہ کی رضا، نبی کی رضا اس کو ملے۔ تو کہیں منہ ماری ہوگی تیری ماں کو، تیری بہن کو، ایسی غلاظت باتیں، اس نے کہا بہت جھگڑا تمہارا ہے، لیکن ایسے کہتے میں ایسا نہیں کہوں گا، میں تمہاری ماں کو اپنی ماں سمجھتا ہوں، تمہاری بہن کو اپنی بہن سمجھتا ہوں۔ اس کو بڑا اثر ہوا، کچھ عرصے کے بعد رویا بندے خدا کے لیے معاف کر دو۔ اس چیز کو رسول اللہ نے پسند کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ نے پسند کیا ہے، اور یہ بہت مشکل چیز ہے جس کے لیے آسان ہو جائے۔
اور اسی میں ہی جیسے اگر نس مٹ جائے انسان کا، مجاہدہ ہی زیادہ نہیں کرنا پڑتا، خدا اس کے پاس ہی ہوتا ہے، وہ خدا کے پاس ہوتا ہے۔ مٹا دے اپنی ہستی کو دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ کہ لوگ گزرتے تھے چھوڑ گئے اس کو، اسے شیخ نے تعلیم دی، کہا جاؤ کہیں بیٹھو، کوئی فروٹ تھا، کوئی چیز تھی پھل، بولے جو مجھے تھپڑ مار گیا میں پھل دوں گا اس کو۔ کوئی تھپڑ مارتا تھا پھل دیتا تھا، کوئی رو کے چلا جاتا تھا، کہتے تھے کیا ہو گیا، ٹھیک ہو گیا جی، کیا پھل ڈولی میں ڈالو جا کے بیٹھو، اور جو تھپڑ مارے گا نا میں اس کو پھل دوں گا۔ کیسے کیسے معاملے، ایک ویسے ہی مل گیا اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ اخلاق بڑی چیز ہے، آقا جی نے بڑا پسند اس کو کیا ہے، بہت پسند کیا ہے، اللہ نے بہت پسند کیا ہے، اور اس اخلاق میں آقا جی کی تعریف کی ہے، اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم۔ عظیم اخلاق کسی کا ہے اگر کائنات میں، نہیں کہ دنیا میں یا کسی امت میں، کائنات میں، وہ حضرت محمد مصطفیٰ۔ آقا جی کی شان کا کوئی ہو سکتا ہے؟ انہوں نے برداشت کی۔ دیہات سے ایک آدمی آقا کی چادر کھینچی زور سے، اف اف اف، نشان پڑ گئے۔ کہا دیں ہمیں، آپ کے باپ کا تو مال نہیں ہے، خدا کا مال ہے۔ آپ نے کہا اللہ ہی کا مال ہے، آئے گا میں تجھے دوں گا، تو مجھے سخی پائے گا۔ نبی کریم کی چادر کھینچے، نشان پڑ گئے۔ ہم آپس میں کوئی ذرا تھی اختلاف ہو جائے تو ساری عمر کینہ ہی دل سے نہیں نکلتا۔ انہی جگہوں میں جا کے پتہ چلتا ہے کہ اس پر خدا کا کرم ہے، خدا کے قریب ہے یا نہیں ہے۔ اسی جگہ میں پتہ چلتا ہے اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے یا نہیں ہے، کیونکہ جن کو خیال نبی کریم کا زیادہ آتا ہے نا، ایسی چیزوں میں احتیاط کرتے ہیں۔ کوئی کرے اس کی سوچ ادھر جاتی ہے آقا جی کی طرح، جائز نجائز ہو ان کو سوچتا ہے، اس سے پھر نہیں ہوتا۔ اور ویسے بھی انسان ایسی باتیں نہ کیا کرے، مذاق میں بھی نہ کیا کرے، بے تکلفی میں بھی نہ کیا کرے۔ اولیاء اللہ کہتے ہیں عداوت کا بیج جہاں دل لگی زیادہ ہو، کبھی خوش طبعی ہو گئی اور حق کے اندر ہوئی، نہیں تو نہ ہی کرے، کرے تو پھر حدود کے اندر کرے جس سے کوئی برا نہ بنائے۔ ہاں، اور آقا کے خلاف سے کچھ حصہ مل جائے، ورنہ آقا کے خلاف کہاں تمہارے پاس ہو سکتا ہے، بہت مشکل ہے۔ ایسے ایک شخص ہے آقا جی کے پاس، یہ کیوں صحابہ کہتے تم کو اگر ایسا واسطہ پڑے تم ایسے کیا کرو۔ پتہ وہ آیا کیسے کیا کیا اس نے، ایسے اس کے الفاظ سے مفہوم تھا، نہ آپ میں وہ یہ کوئی خوبی ہے نہ ایسے ہے، اور آپ کی تعریف سنی ہے آپ ایسے کوئی ایسے غلط لفظ بیٹھ کی حد۔ آقا جی اس کو جلدی سے اندر لے گئے، بولا یہ چیز ہے، یہ بڑی اچھی ہے، یہ دیکھو یہ کیسی ہے، یہ دیکھو یہ کیسی ہے۔ کچھ جاہل قسم کا تھا، دیہاتی تھا، جو چیز پسند کی آقا دیتے گئے اس کو۔ بولا اب بتاؤ خوش ہونا، بتاؤ میں کیسا ہوں؟ کہا آپ تو بہت پیارے ہیں، بہت اچھے ہیں۔ اور صحابہ بعد غیظ اور غصے سے بھرے بیٹھے تھے کہ ادھر حضرت محمد مصطفیٰ کے سامنے بول تو نہیں سکتے، باہر نکلے گا تو ہم اس کے ٹکڑے ٹکڑے کریں گے۔ آقا کو دلوں کا پتہ تھا نا، آقا نے بات بتائی آخر بعد، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کریں گے۔ ادھر آقا کی ذات سامنے، ادب اجازت نہیں دیتا آقا کے سامنے ہم جرت کریں۔ آقا کو ایسے الفاظ استعمال کیے، آپ اندر لے گئے، اس کو چیزیں وغیرہ پسندیدہ دی جو اس کی پسند تھی، پھر سے پوچھا خوش ہو نا؟ ہاں بتاؤ میں کیسا ہوں؟ کیا آپ تو بہت ہی اچھے ہیں، میں تو آپ سے بہت خوش ہوا۔ ایسی باتیں کہا جو تم مجھے ابھی کہہ رہے ہو، اگر میں باہر لے جاؤں، یہ باہر جو بیٹھے ہوئے ہیں میرے اصحاب، ان سے بھی کہہ دو گے میں اچھا ہوں یا نہیں؟ کہا ضرور کہوں گا، لے جائیں آپ۔ باہر لے گئے اس کو، تو اس نے بہت دل سے تعریف کی، کہا میں نے ایسا یعنی اچھا انسان نہیں دیکھا، یہ بڑے کرم والے ہیں، مجھے بڑا خوش، میں بڑا خوش ہوا، مجھے یہ دیا یہ دیا یہ دیا، میں ان کا ممنون ہوں، شکر گزار ہوں، پتہ نہیں کیا کیا بولتا رہا، اور چلا گیا۔ جب چلا گیا آقا جی نے کہا، کیا کہا؟ صحابہ سکھا رہے تھے نا کہ ایسا بھی ہو تو تم کو برداشت کرنا چاہیے۔ اور پھر آقا جی پتہ کیا کہا ان کو؟
کہا میں نے اس کو خدا کے غضب سے بچایا، خدا کے غضب میں آ جاتا ہے، ایک نبی کو یہ ایسے کہتا ہے۔ اور تمہارے سے بچایا، اگر میں اس کو چھوڑ دیتا لقتلتموہ، تم نے اس کو قتل کر دینا تھا باہر۔ جو کہتے ہیں کہ واقعہ قتل کر دیتے ہیں، آقا جی اندازے سے باتیں نہیں کرتے ہیں، یہ کبھی گمان نہ کرنا۔ کہا میں نے خدا کے غضب سے بچایا اس کو، اور تم سے بھی بچایا، لقتلتموہ، یہ قتل ہو جاتا تمہارے ہاتھ میں، بات چھوڑنا نہیں دیتا۔ تو سکھایا کہ ایسے بھی کیا کرو، دیکھا۔